اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 میں ہم دوسری صورت دیکھ رہے ہیں، سورہ الرعد۔ سورہ الرعد مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی 43 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 43 ہیں۔ سورہ الرعد مدنی صورت ہے اور قرآن پاک میں یہ 13 نمبر پر آتی ہے اور اس کی 43 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرعد میں کائنات کی نشانیوں سے شروع کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اور تمام اللہ کی کائنات کی نشانیاں بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے بلند کیا۔ آپ نے دیکھا نا، آسمان کے ساتھ کوئی پلر نہیں ہے۔ ہم حالانکہ ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ پلرز بنانے پڑتے ہیں، تب جا کے چھت کھڑی ہوتی ہے، ورنہ چھت نہیں کھڑی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان ایسی چھت بنائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی پلرز نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ آپ دیکھیں نا، سوچنے والوں کے لیے یہ نشانی بہت ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج چاند بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، ہمارے لیے فرش بنایا، اور پھر پہاڑ اور دریا بنائے، پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا کہ زمین ہلے نہ، ہم چلیں تو زمین ہلے نہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھل بنائے اور ہر ایک کا جوڑا جوڑا بنایا۔ یعنی آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے اگر سائنس پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہے پلانٹس میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، مادہ اور نر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کا بھی جوڑا جوڑا بنایا، پرندوں کا جوڑا جوڑا بنایا، انسانوں کا، جانداروں کا جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگز ہیں، اور پھر یہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہی سائنس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغات بنائے، کھیتیاں بنائیں، اور سب جو جتنے بھی پودے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، ایک ہی پانی سب کو سیراب کرتا ہے۔ ایک ہی پانی ہے نا، جس کو آپ سائنس فارمولا H2O ہے نا، ایک ہی پانی ہے نا کہ ڈفرینٹ پانی ہوتے ہیں؟ ایک ہی پانی ہے۔ سب پودوں کو ایک ہی پانی لگتا ہے، سب پودے ایک ہی مٹی میں جاتے ہیں، سب کے کلر کیوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سب کے ٹیسٹ کیوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی، ایک جیسی مٹی سب کو مل رہی ہے، ایک جیسا کھانا سب کو مل رہا ہے، ایک جیسا پانی، ایک جیسا کھانا مینس کہ وہی پانی خوراک مل رہی نا، اور ایک جیسی سورج کی روشنی مل رہی سب کو۔ ٹھیک ہے، لیکن ہے کیا؟ سب کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہیں، سب کے کلر ڈیفرنٹ ہیں، سب کے سائز ڈیفرنٹ ہیں، شیپ اور کوالٹیز سب کی ڈیفرنٹ ہیں، سب کی جو نیوٹریشنل فیکٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایپل کھائیں تو کوئی اور فائدہ ہوگا، بنانا کھائیں گے تو کوئی اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سائنس ہے نا بچوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان سائنس کو غور فکر کرنا ہے۔ کسی بھی، جب آپ ایون کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھا کریں کہ ہر درخت کے پتے بھی اللہ نے الگ الگ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا، اور اتنے مزے مزے کی چیزیں بنائی ہیں کہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ یس۔ کون سے پھل آپ کو پسند ہے؟ کبھی کبھار ناشپاتی۔ جی، آپ کو کون سے پسند؟ گرمیوں میں مینگو اور سردیوں میں موسمی۔ اچھا، آپ کو؟ مجھے گرمیوں میں مینگو، اسٹرابیری۔ کبھی آپ لوگوں نے جو آپ کے فیوریٹ پھل ہیں ان کو اٹھا کے سوچا، اللہ کا شکر اس طرح سے ادا کیا؟ ورنہ ہم یہی کہتے تھے اچھا یہ کتنے میٹھے مینگو ہے نا، یہ میں لایا تھا، میں نے خود چوز کیے تھے۔ کتنے اچھے اسٹرابیریز ہاں، ہیں۔ یہ اسٹرابیری میں نے چن چن کے خود رکھی تھی، شاپر میں میں نے خود ڈالی تھی۔ پھر ہم کہتے ہیں دیکھا کتنا اچھا میں نے سیلڈ بنایا، کتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا، میں نے کیا۔ اللہ کہاں ہے؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، کی کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کلر کتنا اچھا بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذائقہ کتنا زبردست بنایا۔ ہمارے لیے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہیں۔
اللہ کا شکر، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اپنی تعریف اپنی منہ میاں میٹھو نہیں بنتے رہنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ جو لوگ مشرکین تھے نا اور جو کافر تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں پھر کیسے کوئی دوبارہ سے بنا سکتا ہے نا، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو کیسے دوبارہ کوئی بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تعجب ہے اس بات پہ کہ تم لوگ جب مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، میں دوبارہ تمہیں کھڑا نہیں کر سکتا؟ تم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، پھر بھی میں نے تمہیں انسان بنا دیا تھا نا، دنیا میں نہیں تھے نا۔ اگر کسی بچے کی عمر اس وقت 12 سال ہے تو 12 سال پہلے وہ نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہیں پوری طرح، اور اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں۔ اور پھر وہ جو کفار تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ وہ جو آپ عذاب کا ذکر کرتے ہیں نا وہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو برائی تم لوگ مانگتے ہو نا، بڑی جلدی کرتے ہو، تو وہ برائی تم لوگ بھلائی سے پہلے مانگتے ہو، اور یہ کہتے ہو نا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول ہوتے ہیں نا، وہ صرف خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں، اختیار میں نہیں ہوتا کہ کوئی معجزہ لے آئیں۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے پیچھے واقعات پڑھے تھے نا غزوات کے، کہ انہوں نے پانی ڈالا تھا تو وہ پانی پورا چشمہ جو تھا تبوک کا وہ بھر گیا تھا، سنا تھا نا یہ والا واقعہ؟ کون کون اس دن پریزنٹ تھا؟ مزہ آیا تھا نا اس دن؟ وہ غزوات کی جو سٹوریز ہم نے پڑھی تھی نا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ معجزہ ہوا تھا، لیکن یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے، ورنہ رسولوں میں اور انسانوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ لا سکیں یہ چیز۔ کس کی قدرت ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نگہبان فرشتے ہوتے ہیں کہ جن کی باری لگی ہوئی ہے، جیسے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا یہاں پر، تو وہ سیکیورٹی گارڈ کی طرح آپ کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ کی ساری ڈیڈز کو لکھتے ہیں، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈ۔ جو برا کام آپ کرتے ہیں یہاں والے بائیں سائڈ والے فرشتے لکھتے ہیں، جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو دائیں سائڈ والے فرشتے لکھتے ہیں۔ تو ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے؟ صبح کے ٹائم اور عصر کے ٹائم۔ اگر آپ نمازیں چھوڑیں گے نا تو وہ یہ بھی بتائیں گے جا کے جب ڈیوٹی چینج ہوگی کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو اگر آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کا لکھا بھی جائے گا، اور جب شفٹ چینج ہوتی ہے تو وہ جا کے انفارم کرتے ہوں گے نا، اعمال نامہ بتاتے ہوں گے کہ یہ ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، ہم آئے ہیں تو نماز پڑھ رہا ہے، فجر اور عصر، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے وقت کو اس کے یعنی جب اذان ہوتی ہے اسی وقت پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا نہیں ہم پہلے کھیل لیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ گراؤنڈ میں ہی رہیں گے، ہم نماز کے وقت نہیں جائیں گے۔ اذان سنتے ہی جو بچہ مسجد کو دوڑتا ہے اصل میں مومن ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں چھوڑتا، وہ اپنے کھیل کو، اپنی دلچسپی کو، اپنی دنیا کو پیچھے رکھ کے اللہ کو پرائرٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے۔ جی، فرشتوں کی چینجنگ کا وقت آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ فرشتوں کی چینجنگ کا وقت دیکھیں، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا، تو ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے مارننگ میں، اس کی شام تک رہتی ہے، پھر شام کو رات والے جو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ شام کو آ جاتے ہیں اور وہ پوری رات ڈیوٹی دیتے ہیں، صبح گھر جاتے ہیں، پھر صبح والے واپس آ جاتے ہیں ریسٹ کر کے۔ اس طرح فرشتوں کی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ مارننگ میں جو فرشتے آتے ہیں وہ شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر تک۔ عصر کے ٹائم پر وہ چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر مارننگ تک وہ پوری رات وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں، اور پھر جو مارننگ ہوتی ہے تو مارننگ والے فرشتے واپس آ جاتے ہیں، یہ والے چلے جاتے ہیں، یوں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی گرج چمک ہے نا، جو آپ کو ڈر لگتا ہے سن کے، جب بارش آنی ہوتی ہے بادل گرجتے ہیں نا، ڈر لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ جو بادل کی گرج ہے نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، درختوں کے پتے، پرندے، مٹی کے ذرے، ہر چیز، بادل کی کڑک، بارش، ہر چیز، فرشتے، انسان، یہ تو کرتے ہی اللہ کی حمد، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو کائنات کے سب چیزیں ہیں نا، یہ بھی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو جب بھی بادل گرجے، بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، کبھی کوئی جیسے ارتھ کوئک آیا تھا، اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟
تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں نا وہ ان کو اللہ کے حکم سے لے کے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے اور پھر جن پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اللہ کے جو نافرمان بندے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ گراتا ہے۔ قوم سمود پہ آیا تھا نا عذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی ہے۔ ان کی سنت کیا تھی؟ جب بھی آندھی آتی، طوفان آتا یا کچھ بھی ایسی بجلی چمکتی کڑکتی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور فوراً نماز پڑھتے تھے، فوراً نوافل پڑھتے، اللہ کے حضور جھک جاتے تھے، فوراً استغفار شروع کر دیتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ خالی ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ تو ان کو نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے، وہ ان سے کوئی برائی بھی نہیں دور کر سکتے، کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتے، ان کو رزق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ جن سے دعائیں کرتے ہیں وہ ان کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ کدھر بھٹکے ہوئے ہیں، یہ کدھر گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خالص لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ اچھے انسان ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نا وہ نیک رستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب سمندر کا پانی جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر جھاگ ہوتی ہے اور نیچے پانی ہوتا ہے، تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے نا، وہ اوپر جھاگ کی طرح ہے، وہ میل کچیل ہے ساری، اصل جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اصل بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے انسان کی صفات بیان کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، یعنی آپسی جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کو نبھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اعلانیہ اور پوشیدہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک اچھے گھر کا انجام ہے، ایک اچھا گھر ہے، جنت کا گھر ہے، اور ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، تو ان کے لیے وہاں پر وہ بہت ہی نیک ساتھی ہوں گے، اور پھر ان کو فرشتے ہر دروازے سے نکل کے سلام کہیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے صبر کیا تھا۔ صبر کرنے کا اتنا اچھا انجام۔ صبر کس بات پہ کرنا ہے؟ اگر کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تو صبر، کوئی بیماری آ جائے تو صبر، اور نیکی پر بھی صبر ہے۔ نیکی پر بھی، نیکی پر کیسے صبر ہے؟ نیکی پر ایسے صبر ہے کہ پورا دن آپ لوگ اسکول جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر تراویح پہ جاتے ہیں افطاری کے بعد، اس ٹائم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن خوشخبری ہے ان بچوں کے لیے جو ریگولر آتے رہے صبر کے ساتھ۔ صبر ہے نا اس پہ بھی کہ صبر کے ساتھ ہم نے علم سیکھنا، علم صبر سے آتا ہے، ادب بھی صبر سے آتا ہے۔ صبر کے ساتھ جو حالانکہ بیچ میں آپ کا دل کیا ہوگا اچھا آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں، مشکل برداشت کی، نیند برداشت کی، تھکاوٹ برداشت کی، نہیں کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، فوراً تو گزر جائے گا، ہم سیکھ کر آئیں گے۔ تو صبر کے ساتھ برداشت کیا تو کیا ہوا؟ دن گزر گئے نا، اور ہم الحمدللہ مڈ میں پہنچنے والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید آپ کو ثابت قدمی دے۔ تو صبر جو ہے نا اس کے لیے فرشتے کہیں گے یہ اس وجہ سے تمہیں انعامات مل رہے ہیں کہ تم لوگوں نے صبر کیا تھا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جب آپ کو کوئی انعام ملتا ہے خوشی ہوتی ہے؟ کل النور کی طرف سے آپ لوگوں کو انعام ملا، خوشی ہوئی تھی؟ مجھے تو ان لوگوں کو بھی خوشی لگ رہی تھی جن کو نہیں ملا تھا، ان کے بھی فیس پہ پاپنگ ہو رہی تھی کہ اب نیکسٹ ہم نے ریگولر آنا ہے تو پھر ہمیں بھی انعام ملے گا۔ اور واقعی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے۔ کل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، کل سے کاؤنٹ ڈاؤن میں شامل ہوئی تھی ماشاءاللہ خدیجہ۔ اب خدیجہ اس وقت ٹاپ پر ہیں کیونکہ وہ کل سے نمبر، آج سیکنڈ ڈے ہے نا، آگے پورے 10 ڈیز ہم کاؤنٹ کریں گے۔ تو الحمدللہ جو کل کے دن کے اوپر نہیں آئے ان کا 1 مائنس ہوا ہے۔ تو مشل بھی آئی تھیں۔ مشل دوسرا نمبر کیا تھا کہ کنٹریبیوشن بھی کرنی ہے،
ٹھیک ہے، نوٹ کرنے ہیں پوائنٹس، جس کے سب سے اچھے پوائنٹس ہوں گے، جو سب سے اچھا کنٹریبیوٹ کرے گا وہ ایک ایکسٹرا نمبر ہوگا اس کا، ادروائز وہ نمبر مائنس ہو جائے گا نا. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، خالی خلی آنا نہیں ہے، تو سیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، توجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بدعہد ہوتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، یعنی ایک تو بتا دیا نا مومن جو ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے. جو دوسرے اپوزٹ ہوں گے، اب اس کے اپوزٹ بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا کہا ہے ان کو کاٹتے ہیں. کزنز کی چولیاں کون کون کرتا ہے، کزن کے ساتھ فائٹ کون کون کرتا ہے، تو آئندہ نہیں کرنی. میں پہلی کرتی تھی، اب جن رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان رشتوں کو ملانا ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے صلہ رحمی کے رشتے ہیں، ماما کی طرف سے، بابا کی طرف سے، ہمارے جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں، چچا، ماموں، تایا، پھپھو، نانا، نانی، دادا، دادی، جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، بیمار ہوں تو عیادت کرنا، اور ان بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا، ان سے ہو جائے تو معاف کر دینا، خود سے ہو جائے تو معافی مانگ لینا. اچھا رشتہ رکھنا، ملا کے رکھنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو ایسے لوگ جو بدعہدی کریں گے، جو زمین میں فساد کریں گے، یعنی رشتوں کو توڑیں گے، تو ان کے لیے خرابی والا گھر ہے. وہ کون سا گھر ہے خرابی والا؟ جنت سے دور کر دیں گے انہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ نے ملانے کا کہا ہے رشتہ وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فراخ رزق دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نا مشرکوں کو، کافروں کو تنبیہ کی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو رسول بھیجے تھے نا وہ اس لیے بھیجے تھے کہ آپ کو وہ ہدایت کا رستہ بتا دیں. ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کو سیدھے رستے کا پتہ تو بتا دیں کہ آپ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے اس سیدھے رستے پہ پہنچ جائے. تو آپ لوگوں نے جو ہے ان کو رسولوں کو بھی جھٹلا دیا اور پھر رسولوں کا مذاق اڑایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کو مہلت دی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں غلطیاں کرتا جا رہا ہوں، اگر میں برے رستے پہ چلتا جا رہا ہوں، میں گناہ کرتا جا رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے پکڑ ہی نہیں آئی. تو پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے مہلت دی ہوئی ہے، شاید یہ پلٹ آئے. اگر یہ نہ پلٹ کے آیا تو پھر اس کے اوپر میری پنش آئے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکوں کو، کافروں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو پھر کیا انجام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے.